حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ یہاں انہی کا بیان ہے اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہوا اور وہ بے ذبح مر جائے۔ نمبر 2 بہنے والا خون۔ نمبر 3 سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ نمبر 4 وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ عز و جل کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائیں، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ عز و جل کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہیں۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 5 گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ نمبر 6 وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ نمبر 7 جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں۔ نمبر 8 وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9 وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں، پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں۔ نمبر 10 وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا۔ نمبر 11 کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے، اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجت الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجت الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دینی کامیابی کے دن خوشی منانا جائز ہے۔ اس آیت کے متعلق بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ نیز ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی
اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ آیت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ صرف اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں، لہٰذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، خدا عز و جل کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں اور پتے، اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔